محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کا واقعہ سنائیں گے جس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا قہر اور عذاب نازل ہوا کہ اسے دیکھ کر کافر بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا۔ پلیز اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد کرم دین بہت ہی غریب انسان تھا۔ محمد کرم دین کا نہ تو باپ تھا، نہ ہی اس کا کوئی بہن بھائی تھا۔ وہ بہت ہی نیک اور دیندار انسان تھا۔ اپنا گھر نہ ہونے کی وجہ سے وہ دن رات مسجد میں رہتا۔ صبح کے وقت وہ ساری مسجد کی صفائی خود کرتا۔ مسجد میں رہنے کی وجہ سے وہ ہر نماز با جماعت ادا کرتا، یہاں تک کہ اس نے کبھی تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی تھی۔ محلے کا ہر انسان اس کی غریبی سے واقف تھا، اس لیے محلے والے اپنے گھر سے اس کے لیے کھانا بھجوا دیتے۔ بہت سال تک یوں ہی سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن مسجد کے امام نے کرم دین کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، کیوں نہ میں تمہاری شادی کروا دوں اور تم اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں رہو۔ محمد کرم دین مسجد امام کی بات سن کر مسکرایا اور کہنے لگا، استاد جی بھلا مجھ غریب کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ مسجد امام کہنے لگا، تم یہ سب مجھ پر چھوڑ دو، بس ہاں یا نہ کا جواب دو۔ محمد کرم دین کہنے لگا، اگر استاد جی آپ کی نظر میں کوئی ایسی لڑکی ہے جو مجھے قبول کر سکے تو پھر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ پھر مسجد امام نے بتایا کہ میرے دور کے رشتہ داروں میں ایک لڑکی ہے جو طلاق یافتہ ہے، میں اگلے جمعے تک تمہارا نکاح اس سے کروا دوں گا۔ اس سے پہلے تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ کوئی کرائے کے لیے اپنا گھر ڈھونڈ لو جہاں تم دونوں میاں بیوی سکون سے رہ سکو، اور گھر کا کرایہ دینے کی تم بالکل فکر نہ کرنا، وہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو۔ محمد کرم دین نے کرائے کے لیے گھر تو ڈھونڈ لیا، لیکن نکاح کی تیاری کے لیے اس کے پاس کوئی بھی پیسہ نہیں تھا۔ محمد کرم دین اپنے نکاح سے ایک دن پہلے مسجد امام کے پاس آیا اور کہنے لگا، استاد جی میں نے کرائے کے لیے مکان تو ڈھونڈ لیا ہے، لیکن میرے پاس نکاح کے اخراجات کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے استاد نے کہا، بیٹا تم فکر نہ کرو، تم بس صبح نکاح کے لیے تیار رہنا۔ جیسے ہی صبح جمعہ کا سورج نکلا، مولوی صاحب نے مسجد میں اعلان کروا دیا، اگر کسی کے پاس کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہے تو وہ آ کر مسجد میں دے جائے، بے شک کپڑے ہوں، برتن ہوں یا پیسے ہوں۔ بہت سے لوگ اپنے گھروں سے سامان اٹھا کر مسجد میں لے آئے۔ سارا سامان اٹھوا کر محمد کرم دین کے گھر بھجوا دیا گیا۔ ظہر کی نماز کے بعد محمد کرم دین کا نکاح مولوی صاحب نے بہت ہی سادگی سے پڑھا کر دونوں میاں بیوی کو کرائے والے مکان میں رخصت کر دیا۔ محمد کرم دین کی بیوی بہت ہی نیک اور صابر خاتون تھی۔ اس نے کبھی بھی اپنے شوہر سے کسی چیز کی کوئی فرمائش نہ کی۔ وہ نماز پڑھتی، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی۔ محمد کرم دین شادی شدہ ہونے کے بعد روزانہ مسجد کی صفائی کرتا اور با جماعت نماز ادا کرتا۔ مسجد کی صفائی کرنے کے بعد وہ روزانہ گھر سے کام کے لیے نکل جاتا اور اس کی بیوی پیچھے سے ہر وقت اپنے اللہ سے دعائیں کرتی، اے میرے اللہ میرے شوہر کے لیے کوئی ایسا وسیلہ بنا دے اور اسے کوئی کام کاج مل جائے۔ کام کی تلاش کرتے کرتے محمد کرم دین اللہ والے کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں ان کے پاس بہت سارے لوگ جمع تھے جو اپنے مسائل اور مصیبتیں ان کے پاس لے کر آئے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام مصیبتوں پریشانیوں کو دور کر دیتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے ہاں بہت ہی عمدہ کھانے بنتے تھے۔ اسی کھانے کی وجہ سے اس کو وہاں ایک نوکری مل گئی جو کہ وہ غریبوں میں کھانا تقسیم ہوتا تھا، اور محمد کرم دین خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تقسیم کرتا تھا، اور اسی غریبوں میں کھانا بانٹنے کے لیے اس کو اللہ والے پیسے دیا کرتے تھے۔ جو کھانا بچ جاتا وہ اپنے اور اپنی بیوی کے لیے صبح شام گھر لے جاتا۔ ایسے ہی اس کے گھر کے حالات کچھ بدلنے لگے۔ شادی کے ایک سال بعد اللہ نے انہیں بہت ہی خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ محمد کرم دین اور اس کی بیوی بہت ہی خوش تھے کہ اللہ پاک نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے بہت ناز نخرے اٹھاتے اور اس کی خوب دیکھ بھال کرتے۔ بیٹی کے ایک سال گزر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر دوسری بیٹی سے نواز دیا۔ اس کا شوہر بھی خوش ہوا۔ اللہ پاک نے اسے پھر اولاد سے نوازا اور وہ بھی اپنی رحمت سے۔
اس کی بیوی کہنے لگی میں چاہتی ہوں اللہ پاک مجھے اگلی دفعہ بیٹے سے نوازے۔ اس کا شوہر مسکرا کر کہنے لگا تجھے نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بیٹیاں دیتا ہے جہاں وہ خوش ہوتا ہے؟ ہاں پتہ ہے، لیکن بہنوں کا بھائی ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ بس اپنے اللہ والے سے کہیے کہ ہمارے لیے دعا کریں، اگلی دفعہ ہمیں اللہ بیٹے سے نوازے۔ وہ اپنی بیوی کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا، واپس اپنے کام پر چلا گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد اس کی بیوی پھر سے امید سے ہو گئی۔ اس نے اپنے لیے بہت اللہ اللہ کروائی، اپنے لیے خوب گڑ گڑا کر دعائیں کی کہ اے اللہ اس بار مجھے اپنی نعمت سے نوازنا، لیکن اللہ پاک نے اسے پھر بیٹی سے نواز دیا۔ تیسری بیٹی کی پیدائش پر وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اب مجھے اپنے اللہ والے کے دربار پر لے جائیں، میں انہیں خود اپنا مسئلہ سناؤں گی، دیکھنا وہ میرے لیے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیٹے سے نوازے گا۔ پیارے دوستو، اس کا شوہر کہنے لگا نہیں، آپ گھر پر ہی بیٹھ کر دعا کرو، میں خود تمہارا مسئلہ ان کو سنا دوں گا۔ جب 1 سال گزرا تو اللہ پاک نے انہیں چوتھی بیٹی سے نوازا۔ تو چوتھی بیٹی کی پیدائش پر اس کی بیوی اپنے شوہر کے سامنے بہت روئی، کہنے لگی ہمارے گھر میں پہلے ہی غریبی ہے، اللہ پاک نے نہ جانے ہمیں کیوں بیٹیاں دے رہا ہے۔ اس کا شوہر کہنے لگا تم خود اللہ کی بہت شکر گزار بندی ہو، تمہارے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی، تم خود تو کہتی ہو کہ اللہ پاک بیٹیاں جہاں پیدا کرتا ہے وہاں ان کا رزق بھی بھیجتا ہے، پھر بھی میں ماں ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھے بیٹے سے نوازے۔ 1 سال گزرنے کے بعد اللہ پاک نے اسے پھر بیٹی سے نواز دیا۔ 5ویں بیٹی کی پیدائش پر وہ بہت روئی، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے روئی، اے اللہ میں تیری ناشکری نہیں کر رہی، تیرے ہی فیصلے سے راضی ہوں، لیکن بہنوں کا بھائی ہونا بہت ضروری ہے، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، بی بی فاطمہ کا واسطہ مجھے بیٹے سے نواز دے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بہت ہی منتیں مانگی، روئی گڑ گڑائی اور اے اللہ اگر اس بار تو مجھے بیٹا دے گا میں اتنے نوافل ادا کروں گی، اتنے روزے رکھوں گی، فلاں فلاں۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس اللہ والے کے پاس چلی گئی اور خوب رو کر گڑ گڑائی کہ آپ تو اللہ کے ولی ہیں، اللہ پاک سے دعا کریں تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، میرے لیے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے، اللہ پاک ہمیں بیٹے سے نواز دے۔ نہ جانے اللہ پاک کو کیا منظور تھا، اللہ پاک نے اسے پھر بیٹی سے نواز دیا۔ دعائیں مانگتے مانگتے اس کو 10 سال گزر گئے، حتیٰ کہ اس کی 7 بیٹیاں پیدا ہو گئیں۔ 7ویں بیٹی کی پیدائش پر تو اس کے شوہر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو اس لیے اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہے، یا اللہ میں تجھ سے کبھی بھی شکایت نہیں کی، کیونکہ تو رحمان اور رحیم ہے، بن کے ہی سمجھ جاتا ہے، میرا نہ تو کوئی بھائی ہے نہ باپ ہے، اگر میرا خود کا بیٹا نہ ہوا تو میں کیسے جی پاؤں گا، بیٹے تو ماں باپ کا بازو ہوتے ہیں۔ اللہ کے سامنے اس قدر رویا گڑ گڑا کر، اسے دیکھ کر اس کی چھوٹی بیٹیاں بھی رونے لگی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگی، اے اللہ ہم بہنوں کو بھی کھیلنے کے لیے بھائی چاہیے۔ اس کے بعد اس کا شوہر صبح کھانا کھا کر اللہ والے کے دربار پر جب گیا، جیسے ہی اس کو چھٹی ہوئی تو وہ دربار پر بیٹھ گیا، جیسے ہی اس کے دربار سے لوگوں کا رش کم ہوا، محمد کرم دین اللہ والے کے پاس چلا گیا، پوچھنے لگا اے اللہ کے ولی تیرے پاس بہت دور دور سے لوگ اپنی پریشانیاں لے کر آتے ہیں، کیا ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں؟ اللہ والے کہنے لگے بیٹا تمہارے سامنے ہی صبح سے لے کر شام تک لوگ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کی دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے، ان کی مرادیں ضرور پوری ہوتی ہیں، تبھی تو لوگ دور دور سے آ کر یہاں پر دعا کرواتے ہیں۔ میں تو اللہ کا گنہگار بندہ ہوں، اس کی صرف عبادت کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی میری دعا قبول کر لیتا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کر دیتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ محمد کرم دین کہنے لگا مجھے تو 10 سال ہو گئے آپ کے پاس کام کرتے ہوئے اور آپ سے ایک ہی دعا کروا رہا ہوں، اللہ مجھے بیٹے سے نواز دے، لیکن میں ابھی تک بیٹے کی نعمت سے محروم ہوں۔ اللہ والے کہنے لگے کہ بیٹا تجھے اس بار اللہ پاک ضرور بیٹے سے نوازے گا، لیکن تجھے کچھ کام کرنا ہوگا اور اس کام کو کرنا بہت ضروری ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو دل و جان سے اس سے جو مانگے گا
وہ تجھ کو ضرور دے گا۔ اللہ والے نے کہا کہ تم کو قرآن مجید کی حفاظت کرنی ہوگی، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ آپ کو اللہ اگلے سال ہی خوبصورت بیٹے سے نواز دے گا۔ محمد کرم دین اللہ والے کی باتیں سن کر کہنے لگا، الحمدللہ ہم قرآن مجید کی بہت حفاظت کرتے ہیں اور اس کتاب کی صبح شام تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ والے محمد کرم دین کی بات سن کر مسکرائے اور کہنے لگے، بیٹا میں جانتا ہوں تم قرآن مجید کی حفاظت کرتے ہو، صبح شام اس کی تلاوت بھی کرتے ہو، جو کہ ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن حفاظت کس طرح کرنی ہے وہ تجھے میں بتاؤں گا۔ اگر تم میرے کیے پر پورا اترو گے تو میرا تم سے وعدہ ہے اللہ پاک تمہیں اگلے سال چاند جیسے بیٹے سے نوازے گا اور دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ اس کے لیے تمہیں 1 سال کے لیے میرے دربار سے چھٹی کرنی پڑے گی، اور گاؤں کے باہر ایک ویران بستی ہے، میں ایک بہت بڑا گڈھا کھودنا ہوگا اور صبح سے لے کر شام تک لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کر پوچھنا ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی شہید سپارے پڑے ہوئے ہیں جن کے لوگ بے حرمتی کر دیتے ہیں، اگر کوئی سپارہ قرآن پاک شہید ہو جاتا ہے تو اس کو ایسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں جہاں اس کی بے حرمتی ہوتی رہتی ہے۔ تم لوگوں کے گھروں پر جا کر ان سے پوچھنا کہ آپ کے گھر میں کسی قسم کا کوئی پارہ یا قرآن مجید شہید پڑے ہیں تو آپ مجھے دے دیں۔ وہ سب اکٹھا کرنے کے بعد اس گڑھا کھود کر ان کو دفن کر دینا، قرآن پاک کی بے حرمتی نہ ہونے دینا۔ اس نے اللہ والے کے کہنے پر گاؤں کے باہر کسی ویران بستی میں ایک گڈھا نکالنا شروع کر دیا، جو کہ 2 دن میں مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اس دن لوگوں کے گھر جا کر شہید سپارے اور قرآن مجید مانگنا شروع کر دیے۔ صبح سے لے کر شام تک وہ اسی کام میں مصروف رہتا۔ لوگوں کے گھروں کے علاوہ محلے کی گلیوں اور کچرے کے گڈھے ڈھیروں میں سے بھی اللہ کے نام یا دینی اسلام کی کتابوں کے صفحے نکالتا، پھر ان کو صاف پانی سے دھوتا، سارا کچھ اکٹھا کر کے وہ اسی گڈھے میں ڈال دیتا، یہاں تک کہ وہ اس کے پاس جتنے بھی گاؤں تھے سب گاؤں میں وہ جاتا اور سب سپارے قرآن مجید، جائے نماز، ریلیں اور دینی اسلامی کتابوں کے صفحے، یہاں تک کہ جو کچھ بھی ہوتا سب اکٹھا کر کے لے آتا اور شام کو اسی گڈھے میں ڈال دیتا۔ یہ کام کرتے کرتے جب اسے 1 سال گزر گیا، اللہ پاک نے اسے 2 جڑوا بیٹوں سے نوازا۔ جب اس کے 2 جڑوا بیٹے ہوئے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور وہ سب سے پہلے اللہ والے کے پاس گیا اور کہا، آج آپ کی دعا سے اللہ نے مجھے جڑوا بیٹوں سے نوازا ہے جن کا نام میں نے ناصر اور اسم رکھا ہے۔ بھلے ہی میں غریب ہوں پھر بھی آپ کو جو مانگنا ہے مجھ سے مانگیں، میں آپ کی ہر خواہش کو پورا کروں گا۔ اس کی باتیں سن کر مسکرائے اور کہنے لگے، ہم بزرگوں کو دنیا کی کسی چیز سے کوئی واسطہ نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے اور اس کی عبادت کے۔ میں تمہیں ایک نصیحت کروں گا، تم کبھی بھی یہ کام مت چھوڑنا اور آگے اپنے بیٹوں سے بھی یہ کام لازمی کروانا، باقی سب کام تو اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ والے کی باتیں سن کر وہ اپنے گھر آیا۔ اس نے دیکھا اس کی بیوی اور بیٹیوں کے چہرے پر خوشیاں چہک رہی تھیں۔ اس نے گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ نے مجھے آج زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے نوازا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں اسی خوشی میں کوئی انوکھا کام کروں جس سے میرا اللہ اور دنیا والے دونوں خوش ہو جائیں۔ اس کی بیوی پہلے تو سمجھی شاید کوئی لوازمات بنا کر لوگوں میں تقسیم ہوں گے یا چیزیں بن کر اللہ کی راہ میں تقسیم ہوں گی۔ بیوی کہنے لگی کہ ایسا کون سا انوکھا کام کریں جس سے اللہ اور دنیا والے دونوں خوش ہو جائیں۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں گاؤں میں جتنے بھی گھر ہیں سبھی کے گھروں میں ایک ایک قرآن مجید دے کر آؤں، کیونکہ اسی قرآن مجید کی بدولت سے اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ اس کی بیوی اپنے شوہر کی بات سن کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، ہاں ہاں، اس سے ہمارا اللہ اور دنیا والے سارے بہت خوش ہوں گے۔ اس سے اگلے ہی دن اس نے اپنے گھر پر قرآن مجید منگوائے اور گاؤں کے سبھی گھروں میں بانٹ دیے۔ اس کا یہ کارنامہ سبھی گاؤں والوں کو بہت پسند آیا۔ سبھی لوگوں نے قرآن مجید کو بڑی پیار اور محبت سے قبول کیا۔ اس کے بیٹے جیسے ہی 7 سال کے ہوئے
تو اس نے اپنے بیٹوں کو بھی قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں داخل کروا دیا اور اپنی بیٹیوں کو بھی دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں سکھائیں۔ محمد کرم دین کو قرآن مجید کی حفاظت کرتے تقریباً 20 سال گزر گئے۔ 20 سال گزرنے کے بعد اس نے اپنی ساری بیٹیوں کی نیک اور شریف گھرانے میں شادیاں کر دی۔ اس نے اللہ کا خوب شکر ادا کیا کہ میری بیٹیاں عزت سے اپنے گھروں میں چلی گئیں۔ اس کے دونوں بیٹے حافظ قرآن بن گئے۔ ایک بیٹے نے اپنے گاؤں میں ہی چھوٹا سا مدرسہ بنا کر وہاں گاؤں کے سبھی لڑکوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتا۔ دوسرا بیٹا ناصر اپنے باپ کے ساتھ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے مشغول رہتا۔ ایک دن ناصر نے اپنے باپ سے کہا، بابا جان میں چاہتا ہوں بیرون ملک جا کر خوب محنت کروں اور خوب پیسہ کماؤں اور اس پیسے سے اپنے بھائی کے لیے بہت بڑا مدرسہ بناؤں جہاں پر دوسرے گاؤں کے لوگ آ کر یہاں تعلیم حاصل کریں۔ اس کا باپ کہنے لگا، بیٹا میں تجھے بہت ہی منتوں اور مرادوں سے اللہ سے مانگا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بیٹے کو کبھی بھی اپنی آنکھوں سے دور کروں۔ اللہ نے مجھے جتنا دیا ہے اسی پر شکر گزار ہوں۔ بیٹا کہنے لگا، بابا جان جس سے اتنی منتیں اور دعائیں مجھے مانگا ہے پھر اسی پر بھروسہ کر کے مجھے بیرون ملک جانے کی اجازت دیں۔ یہاں کا کام آپ اور عارف بھائی سنبھالیں گے، میری فکر مت کرنا۔ اچھا بیٹا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر تو کرم دین خاموش ہو گیا۔ لیکن تم بیرون ملک جاؤ گے کیسے؟ بابا جان آپ اس کی فکر مجھ پر چھوڑ دیں، میں اکیلا نہیں بلکہ گاؤں کے اور بھی 3-4 لڑکے میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ تقریباً 1 مہینے تک ناصر نے بیرون ملک جانے کی مکمل تیاری کر لی۔ جیسے جیسے ناصر کا بیرون ملک جانے کا وقت قریب آ رہا تھا اس کے ماں باپ اداس رہنے لگے، کیونکہ 2 دن بعد اس کے جانے کی روانگی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا۔ محمد کرم دین خود تو پریشان ہوتا لیکن اپنی بیوی کے سامنے دلیری سے کہتا، اللہ نے ہمیں 2 شیروں سے نوازا ہے، اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھو، سب کچھ اسی پر چھوڑ دو۔ جیسے ہی وہ 2 دن بعد ایئرپورٹ جانے کا وقت آیا، ناصر اور اس کے ماں باپ سب اس کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ایئرپورٹ پر ناصر کی ماں اور اس کا باپ اور بھائی سب نے اسے پیار سے رخصت کیا۔ ناصر کی ماں اپنے بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے کہا، میں تو تمہارے لیے دنیا جہاں کی ایک بہت ہی قیمتی چیز لے کر آئی ہوں۔ خوبصورت غلاف میں لپٹا ہوا قرآن مجید تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں تھما دیا، بولی، بیٹا جب تمہارے اوپر کوئی بھی مشکل آئے دیکھو اسے کھول کر پڑھ لینا اور اپنے اللہ کو یاد کرنا۔ بیٹا مسکرا کر کہنے لگا، اماں جان آپ کو تو پتہ ہے میں حافظ قرآن ہوں، میرے سینے میں مکمل قرآن پاک چھپا ہوا ہے۔ بے شک بیٹا تم حافظ قرآن ہو، مجھے پتہ ہے، لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں تم اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور اسے وہاں جا کر لازمی پڑھنا، دوسروں کو بھی پڑھانا۔ بیٹے نے ماں کے ہاتھوں سے قرآن پاک اور بیگ پکڑا اور اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر فلائٹ پر بیٹھ گیا۔ 2 دن کے بعد فلائٹ اٹلی میں پہنچ گئی۔ ناصر اور اس کے دوستوں کو کام ڈھونڈنے کے لیے زیادہ پریشان نہیں ہونا پڑا۔ بہت ہی جلد اٹلی میں ان کو کرنے کے لیے کام اور رہنے کے لیے رہائش مل گئی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا جس فیکٹری میں ناصر اور اس کے دوست کام کرتے وہاں کا باس ایک غیر مسلم انسان تھا۔ وہاں ہندو اور مسلم سب مل جل کر کام کرتے تھے۔ اس فیکٹری کا مالک بہت ہی امیر اور اونچے خاندان کا تھا۔ اس نے اپنی فیکٹری میں 1 لاکھ سے زیادہ ملازم رکھے تھے جو اس کے پیچھے اس کی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ اس نے اپنی فیکٹری میں جگہ جگہ کیمرے لگوائے ہوئے تھے تاکہ اس سے کوئی بھی کام چھپ نہ سکے۔ وہ 24 گھنٹے اپنے ملازموں پر نظر رکھتا کیونکہ ہر چیز اس کے کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتی تھی۔ اس کا باس اپنے اصولوں کا بہت پکا اور سخت تھا۔ اگر کوئی بھی ملازم اس کے اصول سے پیچھے ہٹتا تو اس کے حکم کے خلاف ورزی کرتا تو وہ ان کی آدھی سیلری کم کر دیتا۔ اتوار والے دن کے علاوہ ملازم اس کی فیکٹری میں دن رات کام کرتے۔ جو ملازم رات کو 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے تھے وہ پھر صبح 12 گھنٹے سکون کرتے اور صبح 12 گھنٹے والے رات کو سکون کرتے۔ ناصر اور اس کے ساتھ والے 2 صبح کے وقت فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ ناصر اپنے کام کے ساتھ 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کرتا۔
नासिर सुबह काम जाने से पहले 2 घंटे पहले उठ जाता था। वो उन 2 घंटों में रोज़ाना ऊंची आवाज़ में कुरान मजीद की एक मंजिल तिलावत किया करता था। इसकी तिलावत करने की वजह से जितने भी मुसलमान मुलाजिम थे वहाँ पर काम करते थे, सब उससे बहुत खुश होते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे ऐसी आवाज़ और ख़ूबसूरती दी थी। जब भी वो कुरान मजीद की तिलावत करता, उसकी आवाज़ और भी खूबसूरत हो जाती। हर मुसलमान भाई इसकी तवज्जो से तिलावत सुनते थे, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम मुलाजमों को भी इसकी आवाज़ अपनी तरफ खींच कर ले आती। कुरान मजीद की तिलावत के बाद नासिर वहाँ पर बैठे 5 सारे मुलाजमों को दीन इस्लाम का दर्स देता। इसके साथ रहने वाले लड़कों के दिलों में नासिर की बातें असर करने लगी। जैसे जैसे ही अजान होती, नासिर फैक्ट्री के सारे काम छोड़कर नमाज के लिए चला जाता और जाते वक्त दूसरे लड़कों को भी नमाज की दावत देता। नासिर को देखकर भी लड़के नमाज पढ़ने के लिए इसके साथ चले जाते। जब ये बात फैक्ट्री के बॉस को पता चली तो उसने नासिर को पास बुलाकर कहा, तुझे मेरे असूलों को पता है, मैंने कभी भी अपने हुक्म की खिलाफ वर्जी किसी को करने नहीं दी। तुम सुबह भी काम पर लेट जाते हो, तुम्हारी वजह से दूसरे लड़के भी तुमको देखकर लेट हो जाते हैं। ऊपर से तुम हर काम छोड़कर नमाज के लिए चले जाते हो। मैं इस महीने तुझे तुम्हारी सैलरी दूंगा, लेकिन अगर अगले महीने भी तुम्हारा सिलसिला यूं ही चलता रहा तो मैं तुम्हारी आधी सैलरी कम कर दूंगा। नासिर अपने बॉस की बातें चुपचाप सुनता रहा। बिना किसी बात का जवाब दिए वो बाहर आ गया। वो उसकी बातों का नासिर के रवैये पर कोई फ़र्क न पड़ा। वो बिल्कुल पहले की तरह सुबह काम जाने से 2 घंटे पहले उठता, रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करता। इसके कैमरे में जितने भी लड़के थे सबको दीन की दावत देता। नमाज के वक्त फ़ौरन हर काम छोड़कर नमाज अदा करता। जब फैक्ट्री के बॉस को ये बात पता चली कि नासिर के ऊपर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ, वो गुस्से से आया और उसने अगले महीने उसकी आधी सैलरी कम कर दी। बॉस ने सोचा अब तो इसकी अकल ठिकाने आएगी, देखता हूँ कि कितनी नमाजें और कुरान पढ़ता है। नासिर को पता चला कि मेरी आधी सैलरी बॉस ने कम कर दी है। उसके कान पर जूं ही तक ना रंगी। वो पहले की तरह काम करता रहा और वक्त पर नमाज अदा करता, बल्कि उसका असर बाकी फैक्ट्री के लड़कों पर भी होना शुरू हो गया। वहाँ पर जितने भी मुसलमान लड़के थे नासिर को देखते ही फ़ौरन काम छोड़कर उसके साथ नमाज पढ़ने के लिए चले जाते। जब ये बात फैक्ट्री के बॉस को पता चली तो उसे मज़ीद गुस्सा आया। उसने बाकी तमाम लड़कों को भी अपने साथ ख़राब कर दिया है। मैं तो फैक्ट्री के बॉस ने नासिर के साथ वाले सारे लड़कों को अपने पास सख्ती से बुलाया, कहा मुझे लगता है मुझे अब तुम सब की सैलरी बंद करनी पड़ेगी, तभी तुम लोग सुधरोगे और काम को काम समझोगे। नासिर के साथ वाले सभी लड़के अपने बॉस से कहने लगे, बॉस हमारे ऊपर ऐसा जुल्म मत करें। अगर आप कहते हैं हम काम छोड़कर नमाज के लिए नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमें हमारी सैलरी पूरी चाहिए। नासिर इन सब की बातें चुपचाप सुनता रहा। तभी बॉस ने नासिर से पूछा, हाँ भाई तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? नासिर ने नरमी वाले लहजे से अपने बॉस को कहा, आप बेशक मेरी आधी सैलरी कम कर दें, लेकिन मैं कभी भी अपने काम के लिए नमाज और कुरान मजीद की तिलावत करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये तो आपका असूल है। जो अपना काम छोड़कर किसी दूसरे काम के लिए जाता है उसे आप आधी सैलरी देते हैं, लेकिन ये भी हमारा भी असूल है। जो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है, हमारे अल्लाह की भी इस इंसान के लिए बहुत सख्त सज़ा है। माफ़ करना, आप में कभी भी ये काम नहीं कर सकता। बॉस कहने लगा, मुझे तो ये था कि मैं तुम्हें आधी सैलरी अब दे रहा हूँ, इस वजह से अब तुम नमाज के लिए अपना काम छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, लेकिन तुम तो बहुत ढीठ किस्म के इंसान हो। बॉस मुझे आपकी आधी सैलरी मंजूर है, लेकिन नमाज छोड़ना कभी भी मंजूर नहीं। बॉस ने सख्त लहजे से कहा, अच्छा ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक अपने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करते। एक ना एक दिन तो तुम ये काम ज़रूर छोड़ दोगे। नासिर की बातों को पास वाले लड़के खड़े सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए। उन्होंने अपने दिल में एक बात ठान ली कि अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम भी नासिर के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए ज़रूर चलेंगे। अगले ही दिन जब नासिर नमाज़ पढ़ने के लिए जाने लगा, उसके साथ पहले से भी ज़्यादा लड़के जाने के लिए तैयार हो गए। जब इस बात का नासिर के बॉस को पता चला, उसने कुछ ना कहा, बस इन सभी लड़कों की आधी सैलरी कम कर दी। इतवार वाले दिन
फैक्ट्री से जब सब लड़कों को छुट्टी हुई तो नासिर वहाँ सब लड़कों को इकट्ठा करके अपने नबी पाक की सुन्नतें बताता। वहाँ पर फैक्ट्री में 2-3 लड़के ऐसे थे जो गैर मुस्लिम थे। उनको नासिर की बातें बहुत अच्छी लगती, वो नासिर की हर बात पर अमल भी करते। नासिर सुबह भी जब कुरान मजीद की तिलावत करता तो वो गैर मुस्लिम लड़के उसकी तिलावत को बड़ी खामोशी और तवज्जो से सुनते। एक दिन उन लड़कों ने नासिर से डरते डरते कहा, क्या तुम हमें कुरान मजीद पढ़ाना सिखाओगे? हमें भी बहुत शौक़ है, हम भी तुम्हारी तरह ऐसे ही सुबह सुबह कुरान मजीद पढ़ें, लेकिन इसके लिए हमें अपने बॉस से बहुत डर लगता है। वो तो हमें फैक्ट्री से निकाल देगा क्योंकि हम तो गैर मुस्लिम हैं। वो हमारे ऊपर और हमारे घर वालों के सारे खर्चे बंद करवा देगा। हम नहीं चाहते कि हमारी इस बात का इल्म हमारे बॉस को हो। नासिर ने कहा, देखो भाई, आपको अल्लाह के सिवा किसी से डरने की ज़रूरत नहीं और हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। सारी दुनिया का निज़ाम वही चला रहा है। लेकिन अगर आपको फिर भी अपने बॉस से इतना डर लगता है तो मैं इस बात का जिक्र किसी से नहीं करूँगा। मैं तुम लड़कों को ज़रूर कुरान मजीद पढ़ना सिखाऊँगा। इन लड़कों ने तकरीबन 1 साल तक नासिर से कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। फैक्ट्री में बहुत सारे ऐसे गैर मुस्लिम लड़के थे जो नासिर से कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुके थे। फैक्ट्री में नासिर को काम करते हुए तकरीबन 2 साल गुजर गए। नासिर को देखकर इस फैक्ट्री का बहुत ज़्यादा माहौल बदल चुका था। जब फैक्ट्री के बॉस को इस बात का पता चला कि नासिर ने बहुत से लड़कों को मुसलमान बना दिया है, वो तो सख्त गुस्से से लाल पीला हो गया। बॉस ने सोच लिया कि आज इसकी खैर नहीं, आज तो इसे ख़त्म करके ही छोड़ूंगा। बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। मेरी ही फैक्ट्री में आकर ये मेरे ही मुलाजमों का मालिक बना हुआ है। सुबह का सूरज नासिर का आखिरी सूरज होगा। जुम्मे का दिन था, सुबह का वक्त था। नासिर कुरान पाक खोलकर बहुत ही बुलंद आवाज़ से कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था। उसके बॉस ने आते ही नासिर के मुंह पर ज़ोरदार लात मारी और नीचे गिरा दिया। उसके हाथ से कुरान मजीद छीनकर दूसरी तरफ फेंक दिया। नासिर ने कुरान मजीद की तिलावत करना फिर भी ना छोड़ी क्योंकि उसे तो कुरान पाक मुकम्मल ज़बानी याद था। उसके बॉस को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने पास खड़े मुलाजिम को कहा, जल्दी से माचिस लेकर आओ, आज मैं भी इसी वक्त इसके सामने इसके कुरान पाक को जलाऊंगा। नऊज़ बिल्लाह, अब मैं देखता हूँ कि ये क्या करता है और इसका अल्लाह क्या करता है। नासिर ये बात सुनकर बहुत रोया और रोते रोते अल्लाह से फरियाद करने लगा, ऐ अल्लाह, बेशक इस किताब की हिफाजत का जिम्मा तो अपने सर लिया है। ये खुद को बहुत बड़ा बॉस समझता है, आज तो इसे अपनी ताकत दिखा दे। जैसे ही उसका मुलाजिम माचिस लेकर आया, उसने माचिस चलाई और कुरान मजीद को आग लगाना शुरू कर दी। कुरान मजीद को पकड़कर फेंक दिया। कुरान मजीद को आग लगती हुई कि फेंक दिया। अल्लाह की कुदरत, नासिर को पकड़कर एक पिंजरे में कैद कर दिया और अब मैं तुझे देखता हूँ, तुम्हें यहाँ से कौन बचाने आता है। तुम भूखे प्यासे यहाँ से मरोगे। यहाँ से जब बॉस अपने घर वापस जा रहा था तो रास्ते में उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी तो बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ उसे हॉस्पिटल पहुँचाया गया, जहाँ पर उसके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। उसकी कोई भी बीमारी सामने नज़र ना आई। उसकी मज़ीद हालत बिगड़ती जा रही थी। उसका वजूद जगह जगह से फटने लगा। खून की धारियाँ ऐसी रस रही थी जैसे किसी ने गहरे जख्म लगा दिए हों। वो शख्स दर्द से चीख रहा था, मगर डॉक्टर भी हाथ पर हाथ रख कर बैठे इसका अंजाम देख रहे थे क्योंकि कोई भी बीमारी की तशखीस नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे इसकी आंखों से खून निकलने लगा और बाहर आने लगा। इसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हो गईं। जिस्म के कई हिस्सों से खून जारी हो गया। वो दर्द से इस कदर चीखता चलाता पूरा हॉस्पिटल सर पर उठा लेता, मगर इस पर तो खुदा का अजाब नाजिल हो रहा था। कई लोग इसके करीब गए और कहा, तुम अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांग लो तो वो तुम्हें माफ़ कर देगा। तुमने जो गुस्ताखी की है वो इंतहाई संगीन है। ये उसी का अजाब तुम पर नाजिल हो रहा है। मगर इस गैर मुस्लिम बॉस ने किसी की बात न मानी। देखते ही देखते इसके वजूद से लगे ज़ख्मों से अजीब स्याह मादा बहने लगा, जिसकी इस कदर गंदी बदबू थी कि डॉक्टर भी पास जाने से कराहत महसूस करने लगे। ये खबर जैसे ही फैक्ट्री में इसके मुलाजमों और वहाँ के बाकी लोगों को पता चली तो लोग इससे मज़ीद नफ़रत करने लगे।
اس کی حالت مزید تشویشناک ہوتی گئی۔ وہ پل پل موت کے لیے تڑپتا رہا۔ اس نے ڈاکٹروں کو یہ تک بول دیا کہ مجھے زہر کا ایک بار انجیکشن لگا کر مار دیا جائے، میں پل پل والی موت برداشت نہیں کر پا رہا۔ مگر ڈاکٹر پوری کوشش کر کے اسے بچانے میں لگے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم سے بال نکلنا شروع ہو گئے اور لمبے لمبے ناخن نکل آئے۔ اس کی شکل بگڑنا شروع ہو گئی، نعوذ باللہ جیسے کسی کتے سے بھی بدتر ہو گئی ہو۔ وہ ایک خوفناک جانور کی شکل میں مبتلا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر وہاں پر کھڑے سارے ڈاکٹر بھاگ کر ہاسپٹل سے باہر آ گئے۔ وہاں پر سبھی دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دیکھنے والے کانوں پر ہاتھ لگانے سے مجبور ہو گئے۔ سب کے لبوں پر استغفار کی تسبیح بلند ہونے لگی۔ بے شک اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور جو بھی اس کی گستاخی کرنا چاہے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب نازل ہوگا، جیسے اس شخص پر نازل ہوا۔ یہ خبر اٹلی میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ کوئی بھی انسان جب اس شخص کو جانور کے روپ میں دیکھا، اسے دیکھ کر کوئی تھو تھو کر کے چلا جاتا۔ ناصر کے دوست